قرآن پر عمل کرنے کے لیے صحیح ترجمہ کون سا ہے؟ جس کا مرضی پڑھیں جی آپ ترجمہ. بہتر یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے آپ ترجمے لیں، ان کو آپس میں کمپیئر کریں، آپ کو پتہ چلے گا سب نے ترجمے ایک جیسے کیے ہیں. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. باقی اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں نا ترجمہ آسان، صحیح نہیں، صحیح میرے نزدیک ساروں کے صحیح ہیں ترجمے، آسان آج کی اردو میں، اور قرآن کی عربی کا جو سوز و گداز ہے وہ عربی لنگوسٹک سے اردو میں ٹرانسفر اگر ہوا ہے تو وہ ترجمہ ہے مولانا مودودی کا رحمہ اللہ تعالی، فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ. اشرف علی تھانوی صاحب، احمد صاحب بریلوی صاحب، ان کے ترجمے چونکہ پرانی اردو کے کئی الفاظ ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، وہ بھی پڑھ لیں، وہ چند ایک جگہ پہ آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، ادروائز ترجمے سارے ہی ٹھیک ہیں. قرآن کے 8 تراجم اور علماء کا دھوکہ، یہ میری ویڈیو ہے یوٹیوب پہ جس میں نے پریکٹیکلی کتنی مثالیں دی ہیں، 8 ترجمے کھول کے کیمرے میں دکھائیں کہ دیکھو یار کوئی فرق ہے. ایک کہہ رہا ہے اللہ کے نام سے شروع، دوسرا کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تیسرا کہہ رہا ہے شروع اللہ کے نام سے. شیطان کے نام سے کوئی بھی شروع نہیں کر رہا، اور انہوں نے کتابوں میں پورے ایک دوسرے کے خلاف فتوے لکھیں گے، ان کے ترجمے ہی غلط ہیں. تو پھر میں نے ان کو پھکی دی تھی کہ تم نے جو خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہوا ہے تمہارے سارے بزرگوں نے غلط کیا ہوا ہے، لیکن بالمفہوم صحیح ہے. لیکن یہ جو لفظی ترجمہ پکڑتے ہیں نا جی، عربی میں یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، عربی میں ہے نا، اردو میں جب اسے ترجمے کو کیا جائے گا تو اردو کی لنگوسٹک یوز کرنی پڑتی ہے، پھر عقائد و نظریات کے ساتھ اسٹیبلش با محاورہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں میرے بھی بعض اوقات کہتے ہیں یہ ترجمہ یوں نہیں یوں ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی جگہ شیطان آ گیا، شیطان کی جگہ اللہ آ گیا، نہیں، ٹھیک ہے، کرتا ہوں کی جگہ کرے گا آ گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی وہی رہنا چاہیے. وہ ہم ترجمے کی فلوئنسی با محاورہ ہونا اس کا تقاضا ہوتا ہے. مثلا یہ خاتم النبیین جو قرآن میں آیا ہے، خاتم کہتے ہیں مہر کو، قادیانی ترجمہ کرتے ہیں نبوت کی مہر. مسلمانوں کے ہاں جو ترجمہ ہے، چاہے سنیوں کا ہو چاہے شیعہ کا، آپ ان کو ترجمہ کرتے ہوئے دیکھیں، وہ خاتم کا ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والے، ختم نبوت جن پہ ہوئی، نبوت ختم ہو گئی، یہ سب با محاورہ ترجمے ہیں. عربی لنگوسٹک میں یہ ترجمے درست نہیں ہیں، لیکن عقیدے اور محاورے میں درست ہے. خاتم کا لفظ احادیث میں موجود ہے، چونکہ یہاں پہ قادیانیت کا ایک فتنہ ہے، اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ آپ ترجمہ کر کے بریکٹ میں لکھیں نبوت کی مہر، سیل آف دا پروفٹ بھی درست، یعنی وہ سیل کرنے والی مہر وہ بھی درست، اور وہ جو ڈاکومنٹ پہ مہر لگتی ہے وہ بھی درست. قادیانیوں نے ترجمہ کیا جی یہ نبوت کی مہر کا مطلب ہے کہ جو بھی پیغمبر آئے گا رسول اللہ کی مہر لگنے کے بعد آئے گا. یہ تو کسی صورت ترجمہ اس کا بنتا نہیں ہے. مہر ٹھیک ہے، مہر کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے، وہ جج بھی فیصلہ لکھ کے قلم توڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے جو سیل کیا جاتا ہے کسی لفافے کو، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی. ہم یہ ترجمہ خاتم کا کرتے ہیں سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والا، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری اور باقی انبیاء کی مثال ایک بلڈنگ کی سی ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور جو لوگ گزرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ایک اینٹ لگ جاتی نا تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جاتی، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. تو اب یہ ایک اینٹ کی مثال دے کے حضور علیہ السلام نے سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کو اپنا کھول کے بیان فرما دیا. پھر بخاری مسلم کی حدیث، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت علی کو اتنا اٹھایا، لیکن ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ بھی نبی نہیں ہو سکتا. تو جب مولا علی پیغمبر نہیں تو باب شاہی کوئی نہیں، چاہے وہ بابا چشتی رسول اللہ ہوں، بابا اشلوی رسول اللہ ہوں، یا بابا قادیانی دجال ہوں. جب مولا علی کے لیے نہیں ہے ٹائٹل. اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، جس کو سن کے کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. اور ایک اور ویڈیو ہے، قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے. میں نے علمی طریقے سے بتایا کہ وہ آپ کے بابوں کی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے بابے ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ نہیں کام چوک کے بھی رکھو پھر بھی رحمت اللہ علیہ رہو گے.